شاہد محمود صاحب نے یہ سوال ہمیں بھجوایا ہے۔ وہ کہتے ہیں مغربی ممالک میں کئی لوگ حکومت سے اپنی اصل آمدن چھپاتے ہیں اور کونسل سے مدد لیتے ہیں، ایسی آمد کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اصل بات یہ ہے کہ انسان جس جگہ پہ رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، وہاں پہ جہاں وہ بہت سارے فوائد حاصل کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر کچھ ذمہ داریاں بھی اس پہ عائد ہوتی ہیں، جن کو پورا کرنا، جن پر عمل کرنا اس کا ایک بنیادی فرض بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ نصیحت فرمائی کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت جو ہے وہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب صرف اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان یہ کہے کہ مجھے اپنے وطن سے بڑی محبت ہے اور صرف دعویٰ کرے، بلکہ اس کے لیے کچھ قربانی بھی کرنی پڑتی ہے، کچھ کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور حکومت جب مختلف قسم کے اپنے کاروبار نظام کو چلانے کے لیے، اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے، آخر اس نے کہیں درختوں سے توڑ کے تو پیسے نہیں لانے اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے۔ کوئی بھی حکومت ہو وہ اپنے عوام سے ہی وہ ٹیکس لگا کے، اس قسم کی کئی تحریکات جاری کر کے وہ اس نظام کو چلاتی ہے، اور اس میں وہ صرف یہ نہیں کہ چند لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، بلکہ پوری عوام، اس ملک کے رہنے والا ہر باشندہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو غریب ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ان ٹیکسوں میں شامل نہیں ہوتے، اس سے مستثنا ہوتے ہیں، اور جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیکس دے کے حکومت کی مدد کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے جو ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اور یہ سسٹم اسلام نے بھی جاری فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، تو کہ ان کے مالوں سے تم صدقہ لو، جو صاحب ثروت ہیں ان پہ ایک ریشو کے مطابق زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ ان سے لو۔ اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اس کے نتیجے ان کا مال جو ہے وہ پاک ہوگا اور ان کا خود اپنا تزکیہ ہوگا۔ چونکہ زکوٰۃ چونکہ ایک عبادت ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ تزکیے کا اور مال کے پاک ہونے کا بھی ایک فائدہ دے دیا۔ ورنہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس نظام حکومت کو چلانے کے لیے یا اس کے تحت جو کام ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ارشاد فرمایا۔ اور قرآن کریم نے ہر جگہ پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کے حکم کو بھی بڑی فوقیت دی، اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ہر جگہ اس کو ساتھ رکھا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے جو اسلام میں بھی ہے۔ اسی طرح دوسرے ممالک جہاں انسان رہتا ہے وہاں پہ مختلف ممالک ٹیکس لگاتے ہیں، حکومتیں ٹیکس لگاتی ہیں اس کو چلانے کے۔ اور عجیب بات ہے کہ اسلام نے، علماء دین نے اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ ٹیکس بھی دے رہا ہے اپنے مال میں سے، تو وہ ٹیکس اگر اس کی زکوٰۃ کی جتنی اس پہ زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، اگر ٹیکس اس کے برابر ہے تو پھر وہ زکوٰۃ سے بری ہو جائے گا، زکوٰۃ اس پہ لاگو نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کا ٹیکس کم ہے اور زکوٰۃ اس کی زیادہ بنتی ہے تو جتنی باقی زکوٰۃ رہتی ہے وہ زکوٰۃ دے دے۔ تو گویا جو کسی ایسے ملک میں جو اسلامی نہیں ہے وہاں پہ وہ اپنی آمد پہ ٹیکس دے رہا ہے تو وہ اس لحاظ سے زکوٰۃ سے اس کو رخصت مل جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی باریک فرق بیان کر دوں کہ ٹیکس عموماً آمد پہ ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ جو ہے جو اس کے پاس جمع ہو جاتی ہے اور وہ ایک سال اس پہ گزر جاتا ہے اس کی ضرورت سے زائد رقم پہ، اس پھر اسلام نے کہا کہ اس کا پھر 2.5% تم دے دو۔ تو جو اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہے کہ وہ ٹیکس وہاں پہ دے رہا ہے تو پھر زکوٰۃ سے وہ مستثنا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بڑی، جس طرح زکوٰۃ کی میں نے بتایا کہ قرآن کریم نے خاص طور پہ اس کا حکم فرمایا اور اس کی طرف توجہ دلائی، حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا جس میں حضور نے زکوٰۃ اور ٹیکس کو ملایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا
تو وہ یقیناً چور ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ حق مار رہا ہے تو وہ ایک لحاظ سے چوری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ خواہ وہ یہ کہے کہ میں نے رات اور دن محنت کر کے روپیہ کمایا ہے، اگر وہ بغیر اس ٹیکس کو ادا کرنے کے، یعنی زکوٰۃ کو حضور ٹیکس کہہ رہے ہیں، اپنے گھر روپیہ اپنے گھر لے جاتا ہے تو اسلام اسے قطعاً مومن کہنے کو تیار نہیں۔ تو جیسے اصل بات یہ ہے کہ یہ اتنی ضروری چیزیں ہیں کہ جہاں جس سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا کہ جب انسان کسی علاقے یا کسی ملک میں رہتا ہے تو جب وہاں وہ فائدے اٹھاتا ہے تو پھر وہاں پہ اس پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو ادا کرنا بھی اس کا بنیادی فرض بن جاتا ہے۔ انسان کسی بھی کلب کو جوائن کرے، کسی کھیل کا کلب ہو یا کوئی اور، تو وہاں پہ جب وہ کھیلتا ہے، وہاں اس کلب کی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہاں پہ ایک جو فیس وغیرہ ہے وہ اگر وہ ادا نہیں کرتا تو وہ اس کی کلب کی ممبرشپ منسوخ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر یہاں پہ رہنے والے، یورپ میں رہنے والے یا ایسے ممالک میں رہنے والے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ساری سہولتیں ہیں، ان سہولتوں کو اس حکومت نے ہر انسان کے لیے میسر کیا ہوا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ اگر ہم کمپیئر کریں اپنے ایشین ممالک، خاص طور پہ پاکستان جہاں سے ہم آئے ہیں، وہاں پہ عام علاقوں میں سڑکوں وغیرہ کی جو سہولتیں ہیں یا بجلی پانی کی جو سہولتیں ہیں، وہ اس علاقے میں یہاں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں اگر اس کے ساتھ ہم کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ یہی ایک اتنی بنیادی ضرورت جو انسان کی پانی اور بجلی ہے یا راستے ہیں، وہ اتنے ہموار، صاف ستھرے، ہر طرح سے اس کی سہولت ہے جس سے وہ ٹیکس دینے والا شخص بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ لوگ بھی جو ٹیکس نہیں دے رہے، جو اس کیٹیگری میں نہیں آتے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو غریب ہیں ان کی امداد کے لیے یہ ٹیکس کی رقم استعمال ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں کہنا کہ انسان اپنی اگر آمدنی چھپاتا ہے، اپنی آمد چھپا کے اس ٹیکس سے بچنا چاہتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے موجودہ امام حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بعض اوقات اور خاص طور پہ خطبہ جمعہ مجھے یاد ہے جس میں حضور نے خاص طور پر اس طرف توجہ دلائی تھی کہ جو شخص اپنی آمد کو چھپاتا ہے وہ دراصل جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور یہ غلط بیانی کر کے اپنی آمد کو چھپانا درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ ایک لحاظ سے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ وہ ملک اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر کوئی ملک والے کو، اگر کسی حکومت کو پتہ چلے کہ یہ شخص ٹیکس چوری کرتا ہے، یہ ٹیکس نہیں ادا کرتا، تو وہ یہ ایسا جرم بنتا ہے جسے کہتے ہیں فوجداری جرم، اوفینس ہے یہ، جس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اور فراڈ کا کیس اس کے خلاف چلتا ہے۔ اور جہاں تک اسلامی تعلیم کا تعلق ہے تو اسلام نے بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ کوئی اپنی غلط بیانی کر کے اپنی آمد کو چھپائے اور پھر وہ صرف دنیاوی فائدوں کی خاطر اس سے وہ ایک لحاظ سے مفاد حاصل کرے کہ ٹیکس کو چھپا کے اپنی آمدنی کو بچائے اور حکومت کا جو حق ہے وہ ادا نہ کرے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ کہ جیسے آپ نے ذکر فرمایا، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ معاشرے کے سب افراد پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ جی بالکل، کہ جن ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے وہ ٹیکس وغیرہ نہیں ادا کرتے تو پھر رفتہ رفتہ وہاں پر اموال جو میسر نہیں ہوتے حکومت کو، وہ سہولتیں میسر نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے انسان اپنے ایک وقتی مفاد کی خاطر ایک قومی جو فائدہ ہے اس کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ بات نامناسب ہے کہ قوم کے اموال کو اس طرح سے نقصان پہنچایا جائے۔ بالکل درست ہے۔